ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں بلغنی، مجھے بات پہنچی ہے، ان عمر ابن عبدالعزیز قال لخالد ابن صفوان، عمر ابن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خالد ابن صفوان سے کہا عظنی و اوجز، کا مجھ کو واعظ کیجئے، مجھ کو نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کرنا. فقال خالد ابن صفوان نے کہا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مسلمانوں کے عمر ابن عبدالعزیز، کہا یا امیر المؤمنین ان اقواما غرہم ستر اللہ وفتنہم حسن الثناء، لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نے چھپائے رکھا ہے تو وہ دھوکے میں آ گئے، غفلت میں آ گئے، اور انہیں لوگوں کی تعریف نے فتنے میں مبتلا کر دیا. فلا یغلبن جہل غیرک بک علمک بنفسک، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو نہیں جانتا ہے اس کی تعریف آپ کو دھوکے میں ڈال دے جبکہ آپ اپنی اصل حیثیت جانتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا علم جو آپ کا اپنے بارے میں جانکاری ہے اس کے اوپر لوگوں کی تعریف غالب آ کر آپ کو غفلت میں ڈال دے، دھوکے میں ڈال دے. اعاذنا اللہ و ایاک ان نکون بالستر مغرورین، کہ اللہ ہم سب کی سے حفاظت کریں کہ اللہ کے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنے سے ہم دھوکے میں پڑ جائیں. وبثناء الناس مسرورین، اور لوگوں کی تعریف پر ہم مسرور ہونے لگیں، خوش ہونے لگیں. وعما افترض اللہ علینا متخلفین و مقصرین، اور اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے اس کے سلسلے میں ہم یا تو اس کو سرے سے چھوڑ دیں یا اس میں کوتاہی کرنے لگے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وَإِلَى الْأَهْوَاءِ مَائِلِينَ، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اس چیز سے کہ ہم خواہشات کی طرف مائل ہو جائیں. کہتے ہیں اس نصیحت پر قال فبکا، عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے اس پر. کہا ثم قال اعاذنا اللہ وإیاک من اتباع الہوى، اللہ تعالیٰ خواہشات کی اتباع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حلۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے. سلف میں یہ بات تھی کہ وہ دوسروں کو بہت نصیحت کیجیے، کچھ کو اپنے اندر جب بیماری کچھ محسوس ہو رہی ہے، اپنا کوئی خیر خواہ جو واقعی سچ بولتا ہے، واقعی نصیحت کرتا ہے، اسے کہا بھائی کچھ نصیحت کرو مجھ کو. آدمی ایسا کہے، بعض اوقات نصیحت کرو بولتا ہے لیکن وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے ہو، تعریف کے لیے ہو. یہ بھی ہمارا عیب ہے. واقعی وہ نصیحت کرے. جیسے مثلا آپ نے کسی سے کہا مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے، اور آپ نے بہت کارنامے کیے ہوں. اب یہ آپ کا امتحان ہے، آپ نے بہت کارنامے کیے ہیں، دین کا کام کیا، مسجد تعمیر کی، خیرات صدقات کیے، بیانے بہت سارے لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت بھی دی، آپ نے بہت کچھ کیا آپ نے، اور آپ بولتے کچھ نصیحت کیجیے. سامنے والا آپ کو نصیحت کیا، کیا کیا؟ بہت بڑے کارنامے اصل نہیں ہے، اخلاص اصل ہے. آپ کو برا لگ گیا. مطلب آپ کیا سمجھتے میں مخلص نہیں ہوں؟ نصیحت کرو، بولے نصیحت کی. آپ کو یہ تھوڑی بولا آپ ریاکار ہو. آپ کو نصیحت یہ کی کہ بڑی بڑی نیکیاں انسان کو نہیں بچائیں گی اگر اس میں اخلاص نہ ہو. تو یہ نصیحت ہے. نصیحت برا کیوں لگا؟ برا اس لیے لگا کہ تو تعریف چاہتا تھا، تو اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ تو ساری نیکی کر کے سوچے کہ اللہ جیسا اخلاص ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. اور کسی نے تجھ کو تنقید کی یعنی نصیحت کی تو اس کو اچھا لگنا چاہیے کہ ہاں میرے دل کو تو نے واپس سے جگا دیا، میری بے فکری